بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس آج آپ کا لیکچر نمبر 4 ہے اور زکوٰۃ کے بارے میں ہی ہے۔ آج آپ نے شارٹ کویسچنز اور لانگ ون کرنا ہے زکوٰۃ کا۔ سب سے پہلے آپ یونٹ پیج بنائیں۔ اس میں مختصر سوالات ہیں 5، انشائیہ سوالات یعنی لانگ کویسچنز ہیں 3، اور معروضی جو ہے یعنی آبجیکٹیو وہ کتاب پہ جو آپ کو میں نے کل کروائی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈنٹ سب سے پہلے شارٹ کویسچنز ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے زکوٰۃ کن لوگوں پر فرض ہے، یعنی کن کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ تو زکوٰۃ ان لوگوں پر فرض ہے جن کے پاس ایک خاص مقدار میں سونا، چاندی، نقدی مین کیش یا سامان تجارت موجود ہو۔ اس خاص مقدار کو نصاب کہتے ہیں۔ زکوٰۃ کسی مال پر اس وقت فرض ہوتی ہے جب اسے جمع کیے ہوئے پورا سال گزر جائے۔ آپ کو کل بھی میں نے بتایا تھا کہ 1 سال کے بعد زکوٰۃ جو ہے آپ کے مال پہ یا سونا چاندی کا تھا کہ اگر 52.5 تولے چاندی ہے، اور سونے کا نصاب تھا کہ اگر 7.5 تولہ آپ کے پاس سونا ہے یا نقدی کیش ہے یا سامان تجارت اتنی ہی مقدار میں ہے، تو آپ 2.5% کے حساب سے اس پہ زکوٰۃ دیں گے، یعنی مال کا 40واں حصہ۔ کویسچن نمبر 2 ہے زکوٰۃ دینے والے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے، یعنی یہ کس آیت کا ترجمہ ہے؟ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ۔ تو ارشاد باری تعالیٰ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ اللہ تعالیٰ کہاں ارشاد فرماتا ہے؟ قرآن مجید میں، کہ اور وہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس جب یہ آپ نے نوٹ بک پہ لکھنا ہے تو آپ نے یہ نیکسٹ لائن پہ مارکر سے، آپ کو میں نے سمجھایا ہوا ہے کہ انورٹڈ کاماز میں جو بھی چیز ہوگی وہ آپ نیکسٹ لائن میں مارکر سے لکھیں گے۔ تو کئی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے نماز اور قرآن زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے قرآن پاک میں سورۃ البقرہ میں، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، یعنی کیا اس کا ترجمہ ہے؟ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ کویسچن نمبر 3 ہے زکوٰۃ کے 2 فائدے لکھیں، یعنی اگر ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو ہمیں اس سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ تو اس کے 2 فائدے ہیں۔ نمبر 1 والا ہے زکوٰۃ کی ادائیگی سے مال میں برکت پیدا ہوتی ہے اور وہ بڑھتا ہے، یعنی دیکھنے میں یہ ہوتا ہے کہ ہم جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اپنی رقم میں سے، اپنے کیش میں سے یا مال میں سے، تو دیکھنے میں لگتا ہے کہ ہمارا جو مال ہے وہ کم ہو رہا ہے، لیکن حقیقت میں مال کم نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت پیدا کرتا ہے اور وہ اور زیادہ بڑھتا ہے، کیونکہ زکوٰۃ کا مطلب ہی نشو و نما پانا ہے، بڑھنا ہے۔ اس کا دوسرا پوائنٹ ہے زکوٰۃ کے ذریعے معاشرے سے غربت و افلاس کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ غربت کیا ہوتی ہے؟ غریبی، اور افلاس کیا ہوتی ہے؟ افلاس کا مطلب ہوتا ہے مفلسی، تنگ دستی، یعنی معاشرے میں بیلنس قائم کرنے کے لیے، توازن قائم کرنے کے لیے زکوٰۃ دینا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرض کی ہے، تاکہ جو امیر لوگ ہیں وہ غریبوں کا خیال رکھیں اور غریب بھی جو ہے اپنا گزر بسر صحیح طریقے سے کر سکیں۔ کویسچن نمبر 4، اللہ کی راہ میں خرچ کیے گئے مال کی کیا حیثیت ہے؟ یعنی جو مال ہم اللہ کی راہ میں دیتے ہیں وہ اس کی کیا حیثیت ہے، اس کا کیا مقام ہے؟ تو اس کا جواب ہے اللہ کی راہ میں مال جو خرچ کیا جاتا ہے اللہ اسے اپنے اوپر قرض قرار دیتا ہے اور وعدہ کرتا ہے کہ وہ یہ قرض کئی گنا بڑھا کر واپس کرے گا۔ اسٹوڈنٹس یہ نوٹس میں گنا کا 2 چشمی آگے گول ہے ڈالی ہوئی ہے، اس کو کٹ کر دیں، میننگ اس کا چینج ہو جائے گا۔ تو کافی گاف نون الف نا آپ نے لکھنا ہے، یعنی جو ہم مال اللہ کی راہ میں، اس کا مطلب ہے خرچ کرتے ہیں، وہ اللہ اس کو قرض سمجھتا ہے اپنے اوپر، اور پھر وہ جو یہ مال ہے کئی گنا بڑھا کے ہمیں واپس کرتا ہے۔ کویسچن نمبر 5،
معاشرے سے افلاس و غربت کا خاتمہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے زکوٰۃ کے ذریعے معاشرے سے غربت و افلاس کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ یعنی کیا مطلب ہوا کہ اگر ہم زکوٰۃ ادا کریں گے تو معاشرے میں، سوسائٹی میں، ہمارے ارد گرد جتنے بھی غریب لوگ ہیں وہ اپنی گزر بسر صحیح طریقے سے کر سکیں گے، کیونکہ ان کے جو تمام ضروریات زندگی ہیں وہ پوری ہو رہی ہوں گی۔ تو اسٹوڈنٹس اس کے بعد آپ نے لانگ کوسچن 1 کرنا ہے، اور جب آپ نے نوٹ کرنا ہے تو شارٹ کوسچن جہاں بھی فنش ہوں گے وہاں اس پیج پہ پھر آپ نے نہیں کرنا، یہ نیکسٹ پیج سے آپ نے لانگ کوسچن سٹارٹ کرنے ہیں، انشائیہ کوسچنز جو ہیں، انشائیہ سوالات، اور ہینڈ رائٹنگ اپنی نیٹ کرنی ہے، ایسے ہی بالکل غلط ملت نہیں آپ نے لکھ لینا، دھیان سے غور سے لکھنا ہے، یہ نوٹ بکس آپ کی چیک ہونی ہے اور صحیح طریقے سے آپ نے کام کرنا ہے۔ ہینڈ رائٹنگ کا زیادہ خیال رکھنا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ کٹ نب پین اور کٹ نب مارکر سے میں کام کرواتی ہوں، تو بالکل اسی طرح، تاکہ آپ کی جو بورڈ تک جانے، آپ کو پتہ ہے نا کہ آپ کے یہ 2-3 منتھس رہ گئے ہیں، پھر آپ کی بورڈ کی کلاس سٹارٹ ہو جائے گی، تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی ہینڈ رائٹنگ اچھی ہوگی۔ تو لانگ کوسچن 1 ہے زکوٰۃ کا معنی و مفہوم بیان کریں، یعنی زکوٰۃ کا میننگ کیا ہے اور مفہوم کیا ہوتا ہے، یعنی سمجھا گیا، یہ جو بات سمجھ میں آئے اس کو مفہوم بولتے ہیں۔ تو اس کا جواب ہے زکوٰۃ کے لغوی معنی پاک ہونا، بڑھنا یا نشو و نما پانا ہے۔ نشو و نما پانا کیا ہوتا ہے؟ پھلنا پھولنا۔ تو اس کے بعد آپ نے نیکسٹ لائن پہ لکھنا ہے زکوٰۃ کے اصطلاحی معنی و مفہوم، یہ نیکسٹ لائن پہ آپ نے لکھنا ہے، یہ ہیڈنگ ہے آپ کی، یہ مارکر سے آپ نے ہائی لائٹ کرنا ہے۔ اصطلاحی کیا ہوتا ہے کہ آپ زکوٰۃ کا معنی جو ہے کس سینس میں لے رہے ہیں، تو اس کا آگے نیکسٹ لائن سے آپ نے لکھنا ہے پین سے، اصطلاح میں حلال طریقے سے کمائے گئے مال میں سے مقررہ شرح کے ساتھ، یعنی جو فکس ریشو ہو گیا ہوا ہے اس کے ساتھ معین حصہ، یعنی مقرر حصہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا زکوٰۃ کہلاتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہم مال زکوٰۃ کے لیے اللہ کی راہ میں دیتے ہیں اس کا جو فکس ہو گیا ہے 40واں حصہ 2.5% کے حساب سے، تو وہ اگر ہم اللہ کی راہ میں دیتے ہیں تو پھر اس کو ہم زکوٰۃ کہتے ہیں۔ اب ڈائری نوٹ کر لیں کہ لانگ کوسچن آپ نے یہ لرن کرنا ہے، شارٹ کوسچن جو آج آپ نے کیے ہیں زکوٰۃ کے، اور لانگ کوسچن 1 چھوٹا سا آنسر ہے، جسٹ یہ بھی شارٹ آنسر ہی ہے، تو اس کو آپ نے لرن کرنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے اسٹوڈنٹس مارجن لائن کا خیال رکھنا ہے، نیٹ میں آپ کو بار بار کہہ رہی ہوں کہ کام آپ کا نیٹ ہونا چاہیے اور لرننگ اچھی ہونی چاہیے، اور جو بھی آپ لرن کریں اس کو آپ نے لکھ کے بھی دیکھنا ہے تاکہ آپ کو آپ کے مائنڈ میں رہے کہ یہ ہماری مسٹیکس تھیں، ہم نے ان کو نہیں کرنا۔